قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی چیز کا نام ہے. اور ایک طبقہ جیسا کہ پہلے بھی کئی دفعہ تذکرہ ہوا وہ مستقل اس بات کا دعوے دار ہے کہ ہمارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور قرآن پاک سے ہی مختلف آیات اپنی دلیل کے طور پر پڑھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے تبیان لکل شیء، کہ اس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے. جب قرآن اللہ کا کلام ہے، ہر چیز کا بیان اس میں موجود ہے تو کسی اور چیز کی حاجت باقی نہیں رہتی. تو یہ ان کا دعویٰ ہے. اس لیے ہم عام مسلمانوں کو کبھی بھی محض الفاظ کے سحر میں گرفتار نہیں ہونا چاہیے. ایسا عین ممکن ہے کہ اوپر کا کور تو اچھا ہو لیکن اندر سامان اچھا نہ ہو. کور کی عمدگی اس کے اندر موجود سامان کی عمدگی کی کوئی دلیل نہیں ہوا کرتی. تو اس طرح کے پیرائے اور اس طرح کے الفاظ اور ان کے سحر میں کبھی بھی گرفتار نہیں ہونا چاہیے، دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. یہ چیز شروع سے ہی جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے اسی وقت سے چل رہی ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں اختلافات تھے تو دونوں نے اپنی طرف سے ثالث مقرر کیے کہ یہ مل کر جو بھی فیصلہ کر دیں گے دونوں فریق اس پر راضی ہو جائیں گے. چنانچہ یہ شریعت کے خلاف نہیں تھا، قرآن اور سنت کے عین مطابق تھا کہ دو افراد کے درمیان یا دو جماعتوں کے درمیان اختلاف رائے ہے تو دونوں طرف سے برگزیدہ صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام کو طے کر دیا گیا کہ یہ جو بھی فیصلہ کر دیں گے دونوں جماعتیں اس پر متفق ہو جائیں گی. لیکن جو بیچ کا شیطانی طبقہ تھا اس کو یہ بات گوارا نہ ہوئی. انہوں نے قرآن پاک ہی سے نعرہ لگانا شروع کر دیا ان الحکم الا للہ، کہ فیصلے کا حق تو صرف اللہ کو ہے. انسانوں کو ثالث مقرر کرنا، ان کو فیصلے کا حق دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. اب الفاظ بظاہر ایسے ہیں کہ عام آدمی دھوکے میں آ سکتا ہے، اور انہوں نے اتنا پریشان کیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوتے تو مجمع میں یہ لوگ اس کا شور برپا کر دیتے ان الحکم الا للہ، کہ فیصلے کا حق صرف اللہ کے پاس ہے، فیصلے کا حق صرف اللہ کے پاس ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اتنی بات ہی ارشاد فرماتے. اور وہی یہاں پر میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الفاظ حق ہیں، کلمہ حق ہے، لیکن اس سے مراد باطل لیا جا رہا ہے. الفاظ تو قرآن کے ہیں، اس کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. فیصلہ اللہ ہی کا ہے، اور جو اللہ کا فیصلہ ہے اللہ کے رسول کا فیصلہ بھی وہی ہے. قرآن پاک کی آیت ہمیں یہی بتاتی ہے. اور اسی طرح جو صحابہ کرام ہیں ان کا فیصلہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول ہی کا فیصلہ ہے. یہ تین کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، الگ الگ معاملات نہیں ہیں. جو اللہ نے کہا وہی اللہ کے رسول نے کہا، وہی اللہ کے رسول کے تربیت یافتہ صحابہ کرام نے کیا اور کہا. ان کے درمیان میں تقسیم کار کھڑی کرنا
یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، جس کے درمیان میں کبھی بھی ہمیں گرفتار نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال پھر یہی ایک طبقہ خارجی کہلایا، جن کے خلاف باقاعدہ جنگ ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، اور ان کا قلع کما کیا گیا۔ تو ایسا ہوتا رہتا ہے کہ الفاظ بظاہر بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن ان سے مقصود اچھا نہیں ہوتا۔ تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی ہے، یہ دو الگ الگ راستے نہیں ہیں۔ وَمَن تَوَلَّا، اور جس نے بے رخی برتی، اللہ سے بے رخی برتی، اس نے رسول سے بھی برتی، اور جس نے رسول سے برتی، اس نے اللہ سے بھی برتی۔ تو جس نے بے رخی برتی، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو اے پیغمبر ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ آپ کا کام، آپ کی ذمہ داری ان کو بات سمجھانا ہے، وہ آپ نے سمجھا دی ہے۔ سمجھ آنے کے بعد اگر حق راستے پر چلیں گے تو فائدہ اٹھائیں گے، اگر حق راستے سے ہٹیں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ آپ اس بات پر پریشان نہ ہوا کریں۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةً، اور ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو آپ کے سامنے تو کہتا ہے کہ ہم اطاعت کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةً، وہ کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں۔ یہ منافقین کا طبقہ ہے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، پھر جس وقت یہ آپ کے ہاں سے نکلتے ہیں تو ایک جماعت ان میں سے مشورے ان باتوں پر کرتی ہے جو آپ نے نہیں کہے، جو آپ نے کہے ہیں ان کے خلاف پر مشورے کرتی ہیں، جو آپ نے کہا اس پر مشورے نہیں کرتے۔ آپ نے ان کی ذمہ داریاں لگائیں کہ فلاں کل کو فلاں طرف دستے جائیں گے، جہاد کے لیے جائیں گے، اور اس کام کے لیے جائیں گے، یہ ذمہ داریاں ہوں گی۔ اب یہ لوگ اس سے بچنے کے لیے گھروں میں بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں کہ کیا بہانہ کیا جائے، کس طرح سے اس سے بچا جائے۔ تو ایک جماعت ایسی بھی ہے جو آپ کے پاس سے جب نکلتی ہے تو وہ اس کے علاوہ پر مشورے کرتے ہیں، جو آپ نے کہی ہوتی ہے، جو آپ نے نہیں کہی اس پر مشورے کرتے ہیں، جو آپ نے کہی ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے۔ بیتا کا لفظ ہے، بیت گھر کو کہتے ہیں، اور اسی طرح بیتوتت اس کا معنی ہوتا ہے رات گزارنا۔ چونکہ عام طور پر آدمی گھر میں ہی رات گزارتا ہے، اس لیے بیت اور بیتوتت یہ ایک ہی مادہ سے دونوں لفظ ہیں، اور اسی سے تبییت ہے، رات کو خفیہ مشورے کرنا، یہ تبییت کہلاتا ہے۔ اس کا تعلق بھی گھروں کے ساتھ ہے کہ گھروں میں بیٹھ کر پھر جب عام لوگوں سے الگ ہوتے ہیں تو یہ مشورے کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بیتا بیت ہی کے مادہ سے ہے، جس کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ رات کو مشورے کرتے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں وہ سب لکھ لیتے ہیں جو یہ خفیہ مشورے کرتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے پیغمبر آپ ان سے اعراض برتیے اور اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں کو بنانے کے اعتبار سے کافی ہیں۔ تو یہ لوگ آپ کے خلاف جتنے بھی مشورے کرتے رہیں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ چنانچہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو رہنما پیشوا ہوتا ہے اس کو بہت سارے مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر انہی میں سے یہ بھی ہے کہ کئی ساری الزام تراشیاں ہوتی ہیں، جیسا کہ پیچھے بھی گزرا ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ کے نبی کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے پہنچی ہے، آپ نے یہ ہدایات دی تھیں، اس کے نتیجے میں ہم پر یہ مصیبتیں آ گئی ہیں۔ تو ذرا بھی تردد نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہنے لگے ہیں، یہ الفاظ ہمیں زیب بھی دیتے ہیں یا نہیں دیتے، فوراً کہہ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح دوست کے روپ میں دشمن بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ طرح طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ رہنما کو بہت سارے معاملات کا سامنا رہتا ہے، لیکن اگر ان کا نصب العین ٹھیک ہو، ان کا راستہ اور ان کا طریقہ کار
ٹھیک ہو تو پھر کسی چیز کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَعَارِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ تو پھر ان کی پرواہ نہ کیجئے، اللہ پر بھروسہ کیجئے، اور اللہ تعالیٰ کام بنانے کے اعتبار سے آپ کو کافی ہیں، اور ان کی کوئی بھی حاجت اور ضرورت آپ کو باقی نہیں رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔